اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الالف والنون المعدودتان من اسباب منع الصرف سبق نمبر 73 ہے اور شرح جامی کا سبق نمبر 73۔ یہاں سے غیر منصرف کی جو اسباب تھے ان میں سے الف نون زائدتان کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے اور یہ 8واں سبب بیان ہو رہا ہے، کل 9 اسباب ہیں۔ تو 8واں سبب یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ الف نون زائدتان، ان کو دیکھیں گے کہ کسی اسم کے آخر میں آئے ہوں گے، کسی اسم کے آخر میں ان کو زیادہ کیا گیا ہوگا یا کسی صفت کے آخر میں۔ اگر کسی اسم کے آخر میں زیادہ کیا ہوں گے تو ان کی سببیت کے لیے پھر یہ شرط ہے سبب بننے کے لیے کہ یہ وہ اسم عالم ہونا چاہیے، نام ہونا چاہیے۔ جیسے عمران یہ اسم ہے اور اس کے آخر میں الف نون آئے ہیں اور عمران نام ہوتا ہے۔ اگر صفت کے آخر میں یہ زائد ہوں تو ان کی سببیت یعنی سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں یعنی شرط کو اگر ہم دیکھیں تو شرط اختلاف کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ اختلاف بئی معنی کہ دو قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کے سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے جب یہ صفت کے آخر میں زائد ہوں الف نون، تو وہ کہتے ہیں ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آنی چاہیے۔ اچھا جی، ایک نے وجودی شرط بتا دی، دوسرے نے عدمی شرط بتا دی۔ اب مثالوں سے بات سمجھ آتی ہے تو ثمرہ اختلاف ہم دیکھیں گے رحمان میں نکلے گا، لفظ رحمان میں اس کی مؤنث آتی ہی نہیں ہے چونکہ، اور جب اس کی مؤنث نہیں آتی رحمان کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے تو اللہ تعالیٰ تذکیر و تانیث سے کیا ہیں، پاک ہیں، تو جب اس کی مؤنث آتی ہی نہیں ہے، نہ فعلات یا نہ فعلانتون آتی ہے، تو اس صورت میں یہاں پر پھر یہ غیر منصرف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غیر منصرف، جن کے نزدیک یہ شرط ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتون کے وزن پر نہ آتی ہو، تو ان کے ہاں یہ چونکہ یہاں مؤنث آتی ہی نہیں ہے تو بس ان کے ہاں غیر منصرف ہوگا۔ لیکن جن کے ہاں وجودی شرط تھی کہ اس کے مؤنث فعلا کے وزن پر آنی چاہیے، تو یہاں تو مؤنث آتی ہی نہیں ہے، تو ان کے ہاں یہ منصرف ہو جائے گا۔ تو پہلے والوں کے ہاں غیر منصرف اور دوسروں کے ہاں منصرف ہو جائے گا لفظ رحمان۔ سکران جو مثال ہے یہ اتفاقی مثال ہے، کیوں؟ اس کی مؤنث سکرا آتی ہے۔ اب جن کے ہاں مؤنث فعل جو ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو تو نہیں آتی اس کی، ٹھیک ہے، سکرانتن نہیں آتی، اور جن کے ہاں فعلا کے وزن پر آنی چاہیے تو ان کے ہاں فعلا سکرا کے وزن پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے ہاں غیر منصرف ہو جائے گا۔ اور شرط نہ پائے جانے کی مثال ندمان ہو، اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے، ندمان نہیں آتی۔ اب جنہوں نے کہا تھا فعلانتن کے وزن پر نہ آئے تو آ رہی ہے، اور جنہوں نے کہا تھا ندمان کے وزن پر مؤنث آنی چاہیے تو آتی ہی نہیں ہے، تو دونوں کے ہاں یہ منصرف ہو جائے گا۔ تو ندمان دونوں کے ہاں منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سکران دونوں کے ہاں غیر منصرف ہو جائے گا، اور لفظ رحمان جو ہے وہ اختلافی ہو جائے گا، تو ایک کے ہاں غیر منصرف اور دوسروں کے ہاں منصرف۔ یہ تو ہو گئی عبارت سے متعلق ابتدائی ضروری بات۔ المعدودتانی جو ہے یہ عبارت اس لیے نکالی ہے کہ یہاں پر یہ عبارت نکال کر بتا دیا ہے کہ الف نون جو یہاں پر آیا وہ عہد کا ہے، اور معہود یہاں پر الف نون وہ ہیں کہ جن کا ذکر اسباب منع صرف میں ہو چکا ہے، وہ والے مراد ہیں، پیچھے جو اجمال میں آ چکے ہیں، کوئی حروف تہجی والے مراد نہیں الف نون، ٹھیک ہے۔ اچھا، تسمیان مزید تعین، یہاں جس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وجہ تسمیہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو الف نون زائدتان بھی کہتے ہیں کیونکہ زائد ہوتے ہیں کلمے کے آخر میں، ان کو الف نون مضارعتین بھی کہتے ہیں۔ مزیدتین تو ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حروف زوائد میں سے ہیں اور جو ہے وہ کلمے کے آخر میں حروف اصلیہ میں سے نہیں ہیں، تو آخر میں یہ زائد ہوتے ہیں۔ الیوم تنساہ سالتمونیہا، تو اسی میں سے یہ آ رہے ہیں نا، 10 حروف زوائد میں سے، تو آخر میں زائد ہوتے ہیں۔ مضارعتین ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مضارع کا معنی آپ نے پڑھا ہے مشابہ،
مشابہ ہوتا ہے، تو یہ بھی مشابہ ہیں ہوتے ہیں کس کے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے۔ کس بات میں؟ اس بات میں کہ جس طرح الف ممدودہ اور مقصورہ جس کلمے کے آخر میں لاحق ہوتے ہیں تو پھر ان کلمات کے آخر میں تاء تانیث نہیں لگ سکتی، اسی طرح جس کلمے کے آخر میں الف نون زائدتان آتے ہیں تو اس کلمے کے آخر میں بھی تاء تانیث نہیں لگ سکتی۔ اچھا، اور نحاتی خلاف، نحویوں کا یہاں پر سبب کی وجہ سے اس میں اختلاف پڑتا ہے کہ آخر غیر منصرف کا سبب یہ کیوں بن رہا ہے، یہ الف نون زائدتان کیوں سبب بن رہے ہیں؟ تو بعضوں کے ہاں اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ اس کی یہ چونکہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کا زیادہ ہونا، یہ زیادہ ہو کر فرع بنتے ہیں مزید علیہ کی، یہ یعنی عند بعض جو ہے اس کی وجہ زیادہ ہونا ہے ان کا الف نون زائدتان کا آخر میں، کلمہ کے آخر میں، اور یہ زیادہ ہو کر فرع بنتے ہیں مزید علیہ کی، اور اس کی فرعیت کی وجہ سے یہ غیر منصرف کا سبب بن جاتے ہیں پھر، کیونکہ غیر منصرف کے تمام اسباب جتنے بھی ہیں وہ سارے ان میں فرعیت کا معنی پایا جاتا ہے، تو ان میں فرعیت کا معنی پایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر اس کو ہم غیر منصرف کا سبب بناتے ہیں۔ اور عند البعض اس کی سببیت جو ہے وہ یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ الف ممدودہ اور مقصورہ کے مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، الف ممدودہ مقصورہ کے مشابہ ہیں، ابھی جیسے پیچھے گزرا نا کہ ان کے ہاں جیسے الف ممدودہ مقصورہ جس کلمے میں لگ جائیں تاء تانیث نہیں لگتی، تو یہ بھی جس میں لگ جائیں تو تاء تانیث نہیں لگتی۔ تو بہرحال یہ دو وجہیں اس کی، یہ دو قول یہاں پر پائے جاتے ہیں، تو دوسرا قول زیادہ راجح ہے یہاں پر۔ دوسرا قول کیوں راجح ہے؟ یعنی الف ممدودہ مقصورہ کے ساتھ ان کی مشابہات کی وجہ سے یہ سبب بنتے ہیں غیر منصرف کا۔ وجہ یہ ہے کہ ندمان کو اگر دیکھیں تو ندمان میں بھی زیادتی اور فرعیت والی بات پہلی وجہ تو پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ پہلی وجہ کوئی خاص نہیں ہے، ورنہ ندمان کو غیر منصرف ہونا چاہیے تھا۔ تو دوسری وجہ کو آپ لے لیں کہ الف ممدودہ مقصورہ کے ساتھ اس کی جو مشابہات ہے اس وجہ سے یہ کیا بن رہے ہیں، غیر منصرف کا سبب بن رہے ہیں۔ یعنی بہی ما یقابل الصفہ، تو یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ او صفتن کا عطف ہو رہا ہے اسم کے لفظ پر، اور معطوف معطوف علیہ میں تو تغایر ہوتا ہے، مغایرت ہوتی ہے، جبکہ یہاں اسم اور صفت میں کوئی مغایرت نہیں ہے۔ ضاربن اگر اسم ہے تو ساتھ صفت بھی ہے، تو ان میں تو تغایر ہونا چاہیے تھا، ایک کلمے میں دونوں کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سوال ہو گیا۔ اس کا جواب علامہ جامی نے خود دیا ہے کہ لفظ اسم دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی تو وہ مطلقاً اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہم شروع میں کلمہ کی تعریف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، کہ وہ جو ایک اپنے خاص مستقل معنی پر دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، تو اس معنی کے اعتبار سے یہ فعل اور حرف کا مقابل بنتا ہے اسم، کیونکہ اسم فعل حرف تینوں ایک دوسرے کے مقابل بن کے قسیم بن کے آتے ہیں۔ پھر یہی اسم جو مقابل ہے فعل اور حرف کا، یا تو ذات محض پر دلالت کرتا ہے، زید کو لے لیں، رجل کو لے لیں، یا ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے جیسے ضاربن لے لیں، اسماء مشتقہ۔ اگر ذات محض پر دلالت کرے گا تو اس کو اسم کہا جائے گا، جیسے زید کو اور رجل کو ہم اسم کہتے ہیں، اور اگر ذات مع الوصف پر دلالت کرے گا تو اس کو صفت کہتے ہیں، اور صیغہ صفت بھی کہتے ہیں، اسماء اسم مشتق بھی کہتے ہیں، جیسے ضاربن، مضروبن وغیرہ۔ تو معنی ثانی اس کا اگر ہو یہاں پر ذات محض پر دلالت کرنا، تو اس معنی کے اعتبار سے یہ وصف کا مقابل ہوگا، اس اعتبار سے، کیونکہ یہ وصف کا قسیم بنتا ہے نا، یہ جو ثانی معنی ہم نے لیا ہے، ٹھیک ہے، ذات مع الوصف والا، تو یہ وصف کا قسیم بنتا ہے، اور قسیم الشیء شے کا مقابل ہوتا ہے۔ معنی اول کے اعتبار سے اسم وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، وہ جو شروع میں ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے مقسم بن رہا ہے، وہ جو اوپر اسم ہے نا جو فعل حرف کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، تو وہ تو مقسم بن رہا ہے نا، اس کے ساتھ تو جمع ہو سکتا ہے، قسم اپنے مقسم کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، قسیم قسیم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔
تو خلاصہ یہی نکلا کہ ماتن کی اس عبارت میں اسم سے مراد باعتبار معنی ثانی کے ہے، اور وہ جو مقابل ہے صفت کا، نہ کہ معنی اول کے اعتبار سے جو اوپر مقابل بنا ہے کس کا، فعل اور حرف کا، وہ تو مقسم بن رہا ہے، مقسم کے ساتھ تو جمع ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے اس اسم کو لے لیا جو فعل اور حرف کا ساتھ جمع ہوتا ہے، اس کا مقابل بنا بیٹھے ہیں آپ۔ تو وہ تو وصف کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، جیسے ضاربن جو اسم اور صفت دونوں اس میں جمع ہیں، اور وہ اسم معنی اول کے اعتبار سے ہے اور نہ کہ معنی ثانی کے اعتبار سے۔ ہم تو معنی ثانی کے اعتبار سے لے کے بیٹھے ہیں۔ و افراد الضمیری، اس سوال کا جواب ہے کہ شرط کی جو ضمیر ہے یہاں پر، جہاں جو لفظ آیا ہے فشرط وہ ضمیر جو آپ لوٹا رہے ہیں، تو الف نون زائدتان پیچھے دو چیزیں ہیں، تو آپ ضمیر واحد کی لوٹا رہے ہیں۔ تو جواب دیا کہ الف نون زائدتان مل کر ایک سبب بن جاتے ہیں نا، تو ایک سبب کے اعتبار سے پھر ہم نے اس کو مفرد کی ضمیر لوٹائی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الف نون، یہ ضمیر الف نون زائدتان کی دونوں کی طرف نہیں لوٹ رہی، بلکہ یہ تو اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان کان عطافی اسم، اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر وہ الف نون زائدتان دونوں اسم میں ہوں تو اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے جو پیچھے ہم نے کہا تھا کہ عالم ہو، تو وہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، ان دونوں کی طرف نہیں لوٹ رہی۔ تحقیقاً للزوم، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ تحقیقاً سے کہ اشتراط عالمیت جو یہاں پر ہم نے کی ہے، عالم ہونا شرط ہے جب اسم کے آخر میں ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پیچھے ہم بار بار پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ان کو چونکہ ہم نے سبب بنانا ہے، اور سبب بنانا ہے تو ہر زائد چیز جو ہوتی ہے وہ زوال کے خطرے سے دوچار رہتی ہے۔ تو جب الف نون زائدتان زائدہ آخر زیادہ ہو کر آتے ہیں تو یہ خطرے سے دوچار رہتے ہیں، تو ہم عالمیت کی شرط لگا کر زوال کا خطرہ جو ہے اس کو ختم یا کم از کم کم کر دیتے ہیں، تو سبب قوی ہو جاتا ہے، تو قوی ہوگا تبھی سبب بن سکتا ہے۔ اچھا، اور اگر ان کی سببیت کی وجہ تانیث کے دو الفوں کے ساتھ مشابہت ہو تو پھر بھی اشتراط عالمیت اس وجہ سے ہے کہ عالمیت کے بعد جو ہے وہ تائے تانیث کا داخل ہونا اس کے آخر میں اس کو ممتنع کر دیتا ہے نا، اور امتناع کی وجہ سے الف ممدودہ اور مقصورہ کے ساتھ اس کی مشابہت کیا ہو جاتی ہے؟ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو وجہ آپ نے پیچھے ابھی پڑھی، جس کلمے کے آخر میں الف ممدودہ مقصورہ ہوں تو اس کے آخر میں تائے تانیث نہیں آ سکتی، تو یہاں بھی نہیں آ سکتی، تو گویا پختہ ہو گئی وجہ اس کے ساتھ مشابہت کی۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو عالمیت کے ساتھ لازم کر۔ ان کان الالف والنون فی صفت، یہ بھی سوال کا جواب ہے کہ اگر آپ کی انتفاع فعلانہ سے مراد کیا ہے؟ یہ بضم الفا بھی ہو سکتا ہے، بفتح الفا بھی، فعلانتن فعلانتن۔ اگر بضم الفا ہو فعلانتن تو ندمان کو جو ہے غیر منصرف ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی مؤنث وہ فا کے فتح کے ساتھ آتی ہے، فعلانتن، تو آپ تو فعلانہ کہہ رہے ہیں، تو حالانکہ آپ ندمان کو جو ہے منصرف بالاتفاق بنا چکے ہیں۔ اور اگر آپ کی مراد یہاں پر بفتح الفا ہے تو عریان کو غیر منصرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی مؤنث وہ فعلانتن بضم الفا آتی ہے، تو کسی ایک طرف تو آپ پھنسیں گے۔ تو جواب اس کا دے رہے ہیں کہ ہماری مراد یہاں پر فعلانتن کے وزن پر انتفاع جو ہم نے کہا ہے، تو اس میں ہم نے فعلانہ اور فعلانہ کو نہیں دیکھا، فا کے ضمہ ہو فتح ہو دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے آخر میں گولتا نہ ہو، فعلانتن ہو یا فعلانتن ہو، تو دونوں مراد ہیں یہاں پر، لہٰذا جب دونوں مراد ہیں تو ندمان بھی نکلا اور عریان بھی نکلا، کسی ایک کو بھی آپ غیر منصرف نہیں کہہ سکتے، دونوں منصرف ہیں، کیونکہ دونوں کے آخر میں تائے تانیث لاحق ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث بول والی ملحق نہ ہو۔